بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بوڑھی ملازمہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، مگر پھر بھی میرا شوہر اسے پوری تنخواہ دیتا تھا اور سارے کام مجھے کرنے پڑتے۔ ایک دن غصے میں آ کر اس ملازمہ کو نکال دیا تو شوہر رونے لگا اور کہا، اب ہمیں کبھی اولاد نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری اولاد کو اسی نے جنم دینا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے اسے ڈھونڈ کر لائی تو اس نے واپسی کے لیے ایک عجیب و غریب شرط رکھ دی کہ ایک رات کے لیے۔ آج پھر ملازمہ کو فارغ بیٹھنے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ میں اسے کہہ کر گئی تھی کہ جب میں واپس آؤں تو پورے گھر کی صفائی کر دینا اور کھانا بھی بنا لینا، مگر جب میں واپس آئی تو گھر بھی بکھرا پڑا تھا اور کھانا بھی نہیں بنا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا کہ یہ تنخواہ کس بات کی لیتی ہے، اگر اس نے کوئی کام ہی نہیں کرنا۔ میں اس پر چلانے لگی اور کہا کہ میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گی، تمہارا کام ہی کیا ہوتا ہے، صرف صفائی کرنا اور کھانا بنانا، بڑے کام تو میں خود ہی تمہیں نہیں دیتی کہ بوڑھی ہو گئی ہو تو اتنا کم تم میں نہ کرواؤں، لیکن تم تو یہ جو تھوڑا بہت کام ہے وہ بھی نہیں کرتی، تو پھر مجھے تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اسے روز سے تماشے سے بہت تنگ آ چکی ہوں۔ یہ ملازمہ تو میرے سر پر ہی چڑھتی جا رہی تھی، اپنی زیادہ عمر کا فائدہ اٹھاتی اور کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی، اور آج میں پچھلے کئی دنوں سے اس کا یہ رویہ دیکھ رہی تھی، اور اب تو میرے صبر کی انتہا ہی ہو گئی۔ اسی لیے میں نے اس سے نوکری سے فارغ کرتے ہوئے کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے چلی جاؤ، میں کسی اور ملازمہ کا بندوبست کر لوں گی۔ مجھے حیرانی تو تب ہوئی جب اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لگتا تھا اس پر میری ڈانٹ کا اثر ہی نہیں ہوا۔ وہ سکون سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے نوکری سے نکالنا چاہتی ہیں تو میں چلی جاتی ہوں، بس صاحب کے آنے کا انتظار کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد آپ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کروں۔ خیر، میں اسے نظر انداز کر کے اپنے کاموں میں لگ گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرا شوہر بھی گھر آ گیا، اور اس کے آتے ہی میں نے کہا کہ یہ تم سے کیسی ملازمہ مجھے لا کر دی ہے، یہ کوئی کام نہیں کرتی، میں نے اس کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے، تم اس کا حساب کر کے اسے گھر سے باہر نکال دو۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ وہ بیچاری بوڑھی عورت ہے، تمہارا کیا جاتا ہے اگر وہ 2 وقت کی روٹی ہمارے گھر سے کھا لیتی ہے اور تنخواہ لیتی ہے، اگر وہ کوئی کام نہیں کرتی تو مت کرے، تم کیوں اسے کام کا کہتی ہو؟ اگر تم سے گھر کے کام نہیں ہوتے تو میں تمہیں ایک اور ملازمہ رکھ دیتا ہوں۔ میں نے بھرپور حیرانی سے اپنے شوہر کو دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اگر وہ کام ہی نہیں کر رہی تو ہم اسے فری میں کھانا اور تنخواہ کیوں دیں؟ میری بات کے جواب میں میرے شوہر نے بس اتنا کہہ دیا کہ ابھی تو تم کچھ بھی مت پوچھو، وہ بیچاری ایک بوڑھی عورت ہے، مجھے اس پر ترس آتا ہے، اس عمر میں وہ کہاں باہر کے دھکے کھائے گی، اس لیے میں تو ہرگز اسے گھر سے نہیں نکالوں گا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میرے شوہر نے میرے کسی فیصلے کی مخالفت کی تھی، ورنہ تو ہمیشہ ہی اس نے وہی کیا تھا جو میں کرتی تھی، اور آج اس کی مخالفت بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس ملازمہ کو کام سے نکالنے پر راضی نہیں تھا، اور جب میں کمرے میں باہر نکلی تو وہ ہمارے کمرے کے سامنے ہی کھڑی تھی، اور مجھے ایسا لگا کہ اس نے سب سن لیا تھا، کیونکہ وہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ میری طرف اچھال کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اس کی اس مسکراہٹ نے تو میرے تن بدن میں آگ ہی لگا دی۔ میرا شوہر بلا وجہ اس بوڑھی ملازمہ کی اتنی زیادہ فکر کیوں کر رہا تھا؟ ہماری وجہ سے وہ جہاں مرضی جائے، ہمیں کیا؟ اگلے دن ہی میرے شوہر نے ایک نئی ملازمہ کا بندوبست کر دیا اور مجھے کہا کہ وہ بوڑھی ملازمہ اس لڑکی کو سارے کام سمجھا دے گی اور اپنی نگرانی میں اسی سے کام کروا لے گی، تم بس آرام کرنا، تمہیں کوئی بھی کام کرنے کی فکر نہیں ہے۔ جانے میرا شوہر اس ملازمہ کی اتنی حمایت کیوں کر رہا تھا اور اس کی اتنی فکر کیوں کر رہا تھا؟ مجھے تو اب اس سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر بہت نیک دل اور خدا ترس ہے، لیکن میں اس کو مستقل طور پر اپنے گھر میں ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی،
اور دن بدن مجھے اس پہ غصہ ہی آتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ تو اس گھر میں ایسے رہنے لگی تھی جیسے یہ گھر ہی اسی کا ہو۔ وہ تو اپنے آپ کو جیسے ملازمہ سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ آرام سے 10-12 بجے اٹھتی، رات دیر سے سوتی اور کوئی کام بھی نہ کرتی، بس ادھر ادھر ٹہلتی رہتی۔ جب اس کا دل چاہتا کچن میں چلی جاتی اور فروٹ کھا لیتی، اور میں اس کو منع کرتی تو کہتی کہ صاحب نہیں کہا تھا، اور میں اپنے شوہر کے نام پر چپ ہو جاتی، کیونکہ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ وہ جو کرتی ہے اسے کرنے دیا کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرا شوہر اس حد تک اس عورت کی باتیں کیوں مان رہا ہے۔ وہ فری کی تنخواہ بھی لے رہی تھی اور ہمارے ہی گھر میں رہتی تھی، اور مجھے اب اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کسی دن ویسے گھر سے ہی اسے نکال دوں، اور رہی صحیح کسر میری پڑوسن نے پوری کر دی۔ اگر مجھے کہنے لگی کہ اگر یہ عورت کام نہیں کرتی تو تم نے اسے یہاں پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ جب میں نے اسے بتایا تو میرے شوہر کی ہی مرضی ہے، تو کہنے لگی کہ تو پھر تم اپنے شوہر اور اس پر نظر رکھو۔ آج کل کی بوڑھی عورتوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، اپنے بڑھاپے کا سہارا ڈھونڈنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ میں اپنے شوہر پر شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن پڑوسن کی باتوں میں میرا دل میں شک پیدا کر دیا، کیونکہ یہ بھی میں اب نوٹ کرنے لگی تھی کہ وہ اس کا بہت ہی خیال رکھنے لگا ہے۔ جب بھی گھر آتا میرے لیے فروٹ لے کر آتا تو ایک شاپر اس عورت کے لیے بھی لاتا، کہتا کہ بیچاری بوڑھی ہے، اسے ضرورت ہوگی، اور اس بار تو اس نے مجھے اس کی تنخواہ بھی ڈبل کرنے کا کہہ دیا تھا، اور جب میں نے اعتراض کیا تو اس نے سختی سے مجھے خاموش کروا دیا اور کہا کہ آج تک میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، لیکن اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ میں جو بھی کر رہا ہوں سوچ سمجھ کر ہی کر رہا ہوں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ تم بس کوشش کیا کرو کہ اس سے کوئی بات ہی نہ کرو۔ رقابت کی آگ میرے دل کو بری طرح سے جلانے لگی کہ مجھے اپنے شوہر کا اس کا حال چال پوچھنا بھی ناگوار گزرنے لگا، اور میں چاہتی تھی کہ بس کسی طرح سے اس عورت کو اپنے شوہر کی نظروں سے دور کر دوں۔ مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اس کو میرا شوہر گھر بھی لے کر آیا تھا اور یہی کہا تھا کہ یہ ملازمہ ہے، تمہارے گھر کے کاموں میں تمہاری مدد کر دیا کرے گی۔ میں بہت خوش ہوئی تھی کہ اب میری جان چھوٹ جائے گی۔ شروع میں تو یہ ملازمہ تھوڑا بہت کام کر دیتی تھی، لیکن اب تو اس نے کاموں سے بالکل ہی ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس صورت میں کیا کروں۔ ایک دن میں اپنی بہن کے ہاں گئی اور اسے اپنے شوہر کا کہہ دیا کہ وہ شام میں مجھے بہن کے گھر سے ڈراپ کر لے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ میری بہن کے چھوٹے بیٹے کو چوٹ لگ گئی اور ایمرجنسی میں ہمیں اسی لیے لے کر ہسپتال بھاگنا پڑا۔ شکر ہے کہ چوٹ زیادہ نہیں تھی اور بچت ہو گئی۔ بانجے کی طرف سے تسلی ملی تو میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کو فون کر کے کہہ دیتی ہوں کہ آج مجھے نہ لینے آئے، میں اپنی بہن کی طرف ہی رکوں گی۔ لیکن جیسے ہی میں کال کرنے لگی کہ باہر آئی تو مجھے منظر میری آنکھوں نے دیکھا، اس نے تو میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اسی بوڑھی ملازمہ کے ساتھ سڑک پار کر رہا ہے۔ وہ دونوں یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ میں بھاگتی ہوئی باہر نکلی، مگر تب تک وہ اسے ایک رکشہ میں بٹھا کر خود اپنی گاڑی میں جا چکا تھا۔ میں آندھی طوفان کی طرح اپنے گھر پر پہنچی تو میرے جانے سے پہلے ہی وہ گھر پہنچ چکی تھی اور بڑے مزے سے لاؤنج میں بیٹھ کر فروٹ کھا رہی تھی۔ میں نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ تم میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنی عمر کا ہی کچھ لحاظ کر لو۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگی کہ کیا کیا ہے میں نے، میرا قصور تو بتاؤ۔ میں نے کہا کہ آج تمہیں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ سڑک پر دیکھا تھا، تم وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ تو وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے صاحب کو فون کر دیا، کیونکہ اب تو گھر پر ہے نہیں، اور وہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ بس اتنی سی بات ہے، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ بات اتنی سی نہیں ہے، بات آگے بڑھ چکی ہے۔ اب میں اس کو ایک منٹ بھی اپنے شوہر پر گھر پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہا کہ آج کے بعد اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ وہ کہنے لگی کہ اب تمہارا شوہر بھی لینے آیا تو میں ہرگز بھی نہیں آؤں گی، اسے بتا دینا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ دے گا۔ وہ بغیر بتائے اس کو ہسپتال لے کر ہی کیوں آ گیا؟ بلکہ مجھے تو یہ شک ہو رہا تھا کہ ہسپتال کی بات جھوٹ ہی ہے، ضرور یہ دونوں کہیں اور گئے ہوں گے۔ میں رونے لگی۔ میں اپنے شوہر پر اندھا اعتبار کرتی تھی اور اس نے میرے اعتبار کا یہ نتیجہ دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کا گھر ہی چھوڑ کر چلی جاتی ہوں، میں اب اس کے ساتھ رہوں گی ہی نہیں، لیکن اس سوچ نے مجھے واپس بٹھا دیا کہ جاؤں گی کہاں۔ واپسی کے سارے راستے تو میں خود ہی بند کر کے آئی تھی۔ میں نے اور میرے شوہر نے پسند بھی شادی کی تھی اور ہم دونوں کے گھر والوں نے ہی اپنے دروازے ہم دونوں کے لیے بند کر دیے تھے۔ اب اس نے روٹھ کر کہا کہ جاؤ، اور اسے بھی تو یہ بات اچھے سے معلوم تھی کہ شاید اسی لیے وہ اسی بات کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی محبت میں کمی آ جائے گی۔ میری اپنے شوہر وقاص سے پہلی بار ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ میں ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر ذات برادری کا بہت مانا جاتا تھا اور لڑکیوں کے رشتہ دار برادری سے باہر کرنا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا، اور میری تو ویسے بھی یونیورسٹی آنے سے پہلے منگنی کر دی گئی تھی۔ لیکن میں نے کبھی بھی اپنی منگیتر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ ہمارے دور کے رشتہ دار تھے اور ہمارے خاندان میں آپس میں دیکھنے دکھانے اور ملنے ملانے کا رواج بھی نہیں تھا۔ میرے خاندان والے میری یونیورسٹی جانے کے حق میں نہیں تھے، اور مجھے یونیورسٹی جانے کی اس شرط پر اجازت ملی ہوئی تھی کہ اگر منگنی کر لوں تو میں نے پڑھائی کی خاطر یہ منگنی کر لی۔ لیکن مجھے اپنے منگیتر میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی ہماری کبھی آپس میں بات ہوئی تھی۔ یونیورسٹی سے پہلے ہی سال میری وقاص سے ملاقات ہوئی اور میرا کلاس فیلو تھا، اور سر نے ایک اسائنمنٹ کے لیے سلسلے میں گروپ بنا دیے تھے اور میں وقاص کے گروپ میں تھی۔ ہماری آپس میں بات چیت شروع ہوئی اور ہم بہت ہی اچھے دوست بن گئے، لیکن یہ دوستی صرف یونیورسٹی کی حد تک ہی تھی۔ میں نے اسے سختی سے گھر پر فون کرنے سے منع کر رکھا تھا اور اسے بتایا تھا کہ میرے گھر میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی پسند کی میں بدلنے لگی، لیکن میں اپنی پسند کا اظہار کرنے سے ڈرتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں منگنی شدہ ہوں اور میرے گھر والے کبھی بھی وقاص کے لیے نہیں مانیں گے۔ گھر والے تو وقاص کی بھی نہیں مان رہے تھے، مگر اس نے پھر بھی میری خاطر بڑی مشکل سے انہیں منا لیا اور وہ میرے گھر رشتہ لے کر آ گئے۔ لیکن وہی ہوا جو میں پہلے سے ہی جانتی تھی، میرے باپ نے اس کے گھر والوں کو بے عزت کر کے نکال دیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کی تو مجھے کمرے میں بند کر دیا، مجھ سے فون بھی لے لیا گیا۔ میرے بابا اور میری امی نے بہت ہی مارا۔ دوسری طرف وقاص کے گھر والوں نے بھی دوبارہ ہمارے گھر آنے سے انکار کر دیا اور اسے کہا کہ وہ بھی کسی اور لڑکی سے ہی شادی کرے، مگر وہ بھی ڈٹ گیا تھا کہ وہ کئی بار ہمارے گھر آئے اور میرے بابا نے اور میرے بھائیوں نے اسے مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا، لیکن وہ بار بار میرے لیے آتا رہا اور مار کھاتا رہا۔ پہلے تو مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید وقاص میرے لیے سیریس نہیں ہے اور مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ میرے لیے سٹینڈ لے سکے، لیکن اب مجھے یقین آ گیا تھا کہ وہی مجھ سے سچا پیار کرتا ہے۔ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور طے کر دی تھی، لیکن اس نے لڑکی والوں کے گھر جا کر بھی صاف انکار کر دیا کہ وہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا، تو میرا بھی حق بنتا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو منانے کی بھرپور کوشش کروں، اور میں نے انہیں بہت منایا لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر ایک دن مجھے فیصلہ لینا پڑا۔ میں گھر سے بھاگ گئی اور وقاص کے گھر پر آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کے گھر والے مجھے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن وقاص نے میری حمایت کی تو اس کے گھر والوں نے اسے بھی گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اگر تم اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تم ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔
وقاص نے میری حمایت کی تو اس کے گھر والوں نے اسے بھی گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اگر تم اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تم ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ دونوں وہاں سے بھی نکل آئے اور ایک دوست کے گھر جا کر شادی کر لی۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، دونوں ہی خالی ہاتھ تھے۔ وقاص کے دوست نے بہت مدد کی، ہمیں کرائے کا اپارٹمنٹ دلوا دیا اور میرے شوہر کو اپنے ایک بہت ہی اچھی نوکری بھی مل گئی۔ اب ہماری زندگی تھوڑی سکون میں آنے لگی تھی۔ 2 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ وقاص مجھ سے پہلے کی طرح ہی شاید محبت کرتا تھا، لیکن چونکہ میری اولاد نہیں ہو رہی تھی تو کبھی کبھی میں پریشان ہو جاتی تھی، لیکن کبھی میں نے اپنے شوہر پر شک نہیں کیا تھا۔ لیکن آج جب میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تھا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر ایسا نکلے گا۔ شام کو میرا شوہر گھر سے آیا اور اس نے آتے ہی اس بوڑھی ملازمہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ میں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میری شوہر کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر گیا اور واپس آیا تو مجھے کہنے لگا کہ باہر تو وہ کہیں نہیں ہے، تم نے اسے کب نکالا؟ میں نے کہا کہ میں نے اسے دن کے 12 بجے ہی گھر سے نکال دیا تھا اور اب 7 بجنے والے ہیں۔ وہ گیٹ پر تو نہیں بھی بیٹھی رہی تو چلی گئی ہوگی۔ اور میرے شوہر نے اپنے سر تھام لیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ تم نے بہت ہی برا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی۔ میں نے الجھن سے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ عورت ہمارے لیے بہت ہی قیمتی تھی، اس نے تو ہماری اولاد کو جنم دینا تھا، مگر تم نے یہ کیا کیا؟ اسے گھر سے ہی نکال دیا۔ اب تم ہی اسے ڈھونڈ کر لاؤ گی، کیونکہ اگر میں نے ڈھونڈ بھی لیا تو میرے کہنے پر ہرگز واپس نہیں آئے گی۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ہماری اولاد وہ جنم دے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں نے کوئی بڑی غلطی کر دی ہے، کوئی تو ایسا راز ہے جو میرے شوہر نے مجھ سے چھپا، اور اس کے لیے مجھے اس سے ملنا بہت ضروری تھا۔ میں فوراً گھر سے باہر نکلی اور ادھر ادھر سے پتہ کیا تو کسی نے مجھے بتایا کہ وہ پچھلی گلی میں بنے دارالامان میں چلی گئی ہے، اور میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچی اور اسی عورت کو گھر واپس چلنے کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد کہنے لگی کہ میں ایک شرط پر تم سے ساتھ چل سکتی ہوں۔ جب میں نے وہ شرط سنی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے کہ میں پریگننٹ ہوں اور تم نے آج مجھے گھر سے نکال کر میرے حق میں برا کیا ہے، تو تمہیں آج کی رات میری جگہ سرونٹ کوارٹر میں ہی سونا ہوگا، اور میں تمہاری جگہ تمہارے کمرے میں ہی آرام سے بستر پر سوؤں گی، بلکہ صرف آج کی رات ہی نہیں، جب تک میں اس بچے کو جنم نہیں دے دیتی تب تک تمہیں میری شرط کو ماننا ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تو اس کے پریگننٹ ہونے کی خبر سن کر ہی ہول پڑنے لگے کہ کہیں میرے شوہر نے چھپ کر اسے دوسری شادی تو نہیں کر لی تھی، اسی لیے وہ اس کا اتنا خیال رکھتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے اس کی شرط کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ جو بھی کہہ رہی ہے وہ مان لو، اس کی بات ماننے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ تم تو رونے لگی تو مجھے کہنے لگی کہ تم واپس آؤ، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی، مگر جیسے تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن میں اس عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ تمہیں بچوں کی بہت خواہش تھی اور اسی لیے میں نے سوچا کہ بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اسی لیے میں اس عورت کو گھر پر لے آیا تھا۔ ہم اس لاوارث عورت کا بچہ اڈاپٹ کر لیں گے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور یہ تو عام سی بات تھی۔ میرا شوہر مجھے ویسے بھی بتا سکتا تھا تو اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرا دل اس کی وضاحت پر مطمئن نہیں ہوا کیونکہ وہ مجھے مسلسل نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے فی الحال تو خاموشی اختیار کر لی، مگر میں نے ان دونوں پر نظر رکھنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ ان کی بات سن کر اندازہ لگا سکوں کہ ان دونوں کے بیچ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اور ایک دن میں نے سن لیا میرا شوہر اسے کہہ رہا تھا کہ جب بھی میری ضرورت ہو سمجھو میں اپنی بیوی کو اس بارے میں خود سب سچ بتا دوں گا، لیکن تم اسے کچھ بھی نہیں بتاؤ گی۔ تمہارے بارے میں
میں نے یہی کہا ہے کہ تم اپنا بچہ ہمیں دو گی تو تمہیں بھی یہی کہنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا فی الحال اس کے سامنے حقیقت آئے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے۔ یہ کیا، یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا کہ وہ بچہ میرے شوہر کا تھا، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ میں ان دونوں کے بارے میں بالکل ٹھیک تھی اور وہ دونوں مل کر مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر ان دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور وہ دونوں گھبرا گئے۔ میں نے اپنے شوہر کو تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ مجھے تو پہلے ہی تم پر شک ہو رہا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، اور یہ کوئی اور نہیں تمہاری ہی بیوی ہے اور یہ بچہ بھی تمہارا ہے، مگر تم نے آج میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ میں نے اپنے کانوں سے تمہاری ساری بات سن لی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے شوہر کو دوسری تھپڑ مارتی، اس عورت نے میرا ہاتھ روک لیا اور کہنے لگی کہ کیا تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کر رہی ہو؟ آدھا سچ جان کر تم اپنے شوہر پر الزام لگا رہی ہو۔ پہلے پوری بات تو سن لو۔ یہ بات ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہی شوہر کا تھا، لیکن اس میں میری اس کی بیوی ہرگز نہیں ہوں۔ یہ بچہ تم دونوں کا ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ تمہیں یاد نہیں کہ دونوں نے اپنے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے؟ میری رپورٹس تو نارمل آئی تھی، مگر ڈاکٹر نے تمہاری رپورٹ دے کر کہا تھا کہ تم بانجھ ہو اور کبھی بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی، کسی بھی علاج سے تم ماں نہیں بن سکتی۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ ہماری اولاد ہو تاکہ تم اپنے آپ کو ادھورا محسوس نہ کرو، اسی لیے ڈاکٹر نے سرگوشی کا بتایا تو ہم دونوں کے جسمانی خلیوں سے تیار ہمارا بچہ اس عورت کے پیٹ میں ہی 9 ماہ پرورش پاتا اور ایک صحت مند اور نارمل بچے کی طرح جنم لیتا، جس کے بایولوجیکل ماں باپ ہم ہی ہوتے۔ ڈاکٹر نے اس عورت کو ریفر کیا کیونکہ میں میڈیکلی طور پر لحاظ سے فٹ تھی اور اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے یہی بہت سارے پیسوں کے بدلے کہا تھا کہ وہ ہمارے پاس بچے کی سرپرستی ماں بننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی وجہ سے میں نہ تو اسے کوئی کام کرواتا ہوں اور نہ ہی تمہیں کروانے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بچے کی فکر تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس سے کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور یہ ایک صحت مند بچے کو جنم دے۔ ہاں، میں نے تم سے یہ سب کچھ ضرور چھپایا ہے، لیکن تمہیں سچ بتانے کی بھی میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ اگر تمہیں یہ پتہ چلتا کہ تم بانجھ ہو اور کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، تمہاری جو حالت ہوتی وہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر تب میں تمہیں ساری حقیقت سے آگاہی کر دوں گا۔ سارا سچ جان کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کتنی غلط تھی کہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرنے والے شوہر پر شک کیا تو وہ میرا ہی بھلا سوچ رہا تھا، اور میں بدگمانی میں اتنی آگے بڑھ گئی تھی کہ آج اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ میں نے اسے معافی مانگی تو مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں 1000 بار معاف کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم دونوں ہی دنیا میں ایک دوسرے کا سہارا ہیں، اور تم فکر نہیں کرو، بہت ہی جلد ہم کوئی فیملی بن جائیں گے۔ میں نے اس عورت سے بھی معافی مانگی اور تب مجھے پتہ چلا کہ وہ اتنی عمر کی بھی نہیں تھی جتنا میں اسے سمجھ رہی تھی۔ اصل میں میرے شوہر نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ اپنا حلیہ ایسا رکھے کہ لوگ اسے ایک بوڑھی عورت سمجھیں تاکہ میں ان دونوں پر شک نہ کر سکوں۔ یہ سب کچھ میرے شوہر نے میری محبت میں کیا تھا اور مجھے فخر تھا کہ وہ میرا شریک سفر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں۔ اس سے ہماری نئی آنے والی ایسی تمام انٹرسٹنگ سٹوریز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گی۔ شکریہ۔